بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پیر کی رات گئے جن 3 امیدواروں کو گرفتار کیا گیا تھا، یا یہ کہا جائے کہ اغوا کیا گیا تھا، کیونکہ گرفتاری اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ جو لوگ ان 3 امیدواروں کو لے کر گئے ہیں وہ سادہ وردی میں تھے۔ اگرچہ سرکاری گاڑیاں تو موجود تھیں، لیکن سرکاری گاڑیوں کی تاحال نشاندہی نہیں ہو سکی کہ وہ کن اداروں کی تھی۔ تو اس وقت تک تو انہیں یہی کہا جائے گا کہ وہ اغوا کیے گئے ہیں تینوں امیدوار۔ ان میں نثار پنور صاحب تھے جو قومی اسمبلی کی 3 سیٹوں سے انتخابات میں حصہ لے رہے تھے۔ پھر ان کے صاحبزادے تھے محسن پنور، وہ بھی صوبائی اسمبلی کے امیدوار تھے۔ اور پھر معروف ایڈوکیٹ تھے جناب عابد جوہر، وہ بھی قومی اسمبلی کے 2 حلقوں سے۔ یہ تینوں امیدوار جو تھے وہ آزاد حیثیت میں انتخابات میں حصہ لے رہے تھے، اور تینوں کو پیر کی شب رات کو لے جایا گیا ہے۔ اب میں نے عرض کیا نا کہ جس طرح سے لے جانے والے سادی وردی میں تھے اور گاڑیاں سرکاری تھیں، تو اب انہیں کیا نام دیا جائے؟ اغوا کا نام دیا جائے، یا پھر کہا جائے کہ انہیں گرفتار کیا گیا ہے؟ اس کا فیصلہ تاحال نہیں ہو سکا، چونکہ کسی ادارے کی کوئی وردی کسی کے پاس موجود نہیں تھی، لہٰذا یہی کہا جائے گا کہ ان کو اغوا کیا گیا ہے۔ اور ابھی تک پولیس نے ان کی FIR بھی درج نہیں کی ہے، اور ابھی تک ان تینوں امیدواروں کا تاحال پتہ بھی نہیں لگ سکا کہ انہیں کہاں رکھا گیا ہے۔ لیکن آج عابد جوہر صاحب کے حوالے سے، جو کراچی کے بہت معروف لائر ہیں، تو عدالتوں میں وکلا نے بائیکاٹ کیا، اور آج ان کا سخت احتجاج بھی تھا عدالتوں میں عابد جوہر صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے۔ پھر دوسری جانب نثار پنور صاحب اور ان کے بیٹے جو ہیں محسن پنور صاحب اور پھر عابد جوہر صاحب کے حوالے سے ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی دائر کی گئی ہیں، اور مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے اس پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا ہے۔ خاص طور پر جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کی گرفتاری سے انتخابات مشکوک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آگے جا کر بھی مزید دھاندلی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ تینوں جو امیدوار تھے، آزاد امیدوار، انہیں تاحال کسی کی حمایت حاصل نہیں تھی، لیکن آگے چل کر ممکن تھا کہ کچھ سوشل جو لوگ ہیں وہ ان کی حمایت کرتے، یا ان کی کوئی جماعت حمایت کر سکتی تھی۔ تو ان میں جناب نثار پنور صاحب تو ایک مرتبہ قومی اسمبلی کے رکن بھی منتخب ہو چکے ہیں، پھر ایک مرتبہ صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہو کر صوبائی وزیر بھی رہے ہیں۔ تو تینوں کی بڑی اہمیت ہے اس کراچی کی سیاست کے حوالے سے، اور تینوں امیدواروں کی گرفتاری کے بعد کراچی میں جتنے بھی آزاد امیدوار ہیں، خواہ اور جو مختلف جماعتوں کے لوگ بھی ہیں، تو ان میں خوف ہراس ضرور پایا جاتا ہے، خواہ وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، چونکہ کہا جاتا ہے کہ چند لاڈلوں کو سندھ کے شہری حلقوں میں جو ہے وہ ٹاسک جتوانے کے لیے ٹاسک دیا گیا ہے کہ ان کو سیٹوں پر جتوانا ہے۔ تو ان لاڈلوں کے خوف کی وجہ سے مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ خوف زدہ نظر آ رہے ہیں، اور ابھی کہا جاتا ہے، ابھی مبینہ طور پر آپ کو یہ بھی اطلاع دوں کہ جو مسلم لیگ نون اور متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کے درمیان جو معاہدے ہوئے ہیں، اس معاہدے کے تحت جو مجھے اندرونی خبر بتائی ہے ایک ذرائع نے، کہ وہ جو 200 سیٹ نمبر 242 NA 242 جناب مصطفیٰ کمال صاحب جو وڈرا ہوئے ہیں اس سیٹ سے شہباز شریف صاحب کے حق میں، تو اس کے بدلے انہوں نے ایک بہت بڑا ان سے کام لیا ہے، اور کام یہ لیا ہے کہ تمام جو آزاد امیدوار ہیں ان کی چھان بین کی جائے گی، اور جو امیدوار ان کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، ان کے امیدوار کو، متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کے امیدوار کو جو امیدوار ٹف ٹائم دے گا اس کو اٹھانے کی کوشش کی جائے گی، ان کو گرفتار کروانے کی کوشش کی جائے گی، ان کے خلاف مختلف قسم کے مقدمات درج کیے جائیں گے۔ تو یہ ایک خفیہ طور پر معاہدہ ہوا ہے، اور اس معاہدے کے تحت مصطفیٰ کمال صاحب اپنی پرانی تنخواہ پر کام کرنے کے لیے راضی ہو گئے ہیں، جہاں سے ماضی میں انہوں نے نیو کراچی سے ان کو وہ انتخابات میں حصہ لیں گے، جہاں سے ماضی میں انہیں محض 3000 ووٹ ملے تھے، اور ایک مرتبہ پھر وہ اسی حلقے میں
ایم این اے کا الیکشن لڑنے کے لیے پر تول رہے ہیں، تو 200 جو 42 سیٹ تھی این اے 242، اس پہ انہوں نے محض اس لیے وڈرا کیا ہے کہ پورے کراچی اور حیدرآباد میں ان کے کہنے کے مطابق کریک ڈاؤن کیا جائے گا، ایسے لوگوں کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی جو لوگ ان کے لیے، ان کی جماعت کے لوگوں کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ تو یہ خفیہ طور پر مسلم لیگ نون سے معاہدہ ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ کی لاڈلی جماعت ہے پنجاب میں، اور سندھ میں جو ہے اس وقت بہادر آباد کا جو کردار ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ ماضی میں کراچی کی سیاست کے حوالے سے تو نواز شریف ہوں، زرداری ہوں، محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں، تو انہیں 9-0 آنا پڑتا تھا، لیکن آج کراچی کی سیاسی صورتحال یہ ہے کہ یہاں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ ہے، وہ مینڈیٹ والوں کو اب لاہور جانا پڑتا ہے۔ تو ماضی کے مقابلے میں اور آج اتنا فرق ضرور ہے۔ دوسری جانب متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین صاحب نے بھی ان آزاد امیدواروں کی گرفتاری کے خلاف سخت احتجاج کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اگر اس طرح سے آزاد امیدواروں کو بھی انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہ دی گئی تو پھر یہ انتخابات محض مذاق ہوں گے، پھر انتخابات کرانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر حکومت جو ہے ان لوگوں کے حوالے کر دی جائے جن لوگوں کو جتوانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور جن لوگوں کو لیے راستے ہموار کیے جا رہے ہیں۔ لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس طرح سے سیاسی جماعتوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کو میدان میں آنا چاہیے، اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج یہ 3 آزاد امیدوار جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں، تو کل دوسری جماعتوں کے لوگ بھی گرفتار ہو سکتے ہیں، پنجاب سے بھی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں، سندھ سے بھی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو کہا ہے کہ وہ اس عمل کے خلاف سخت احتجاج کریں، اور اس احتجاج کی وجہ سے ممکن ہے کہ انتخابات میں تمام لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، جو کہ ہماری عدلیہ کے جناب معزز چیف جسٹس صاحب جناب فائز عیسیٰ صاحب بھی بار بار فرماتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی۔ پھر چیف آف دا آرمی اسٹاف نے بھی متعدد بار اس بات کا اظہار کیا ہے کہ انتخابات آزادانہ منصفانہ ہوں گے، اور تمام لوگوں کو، تمام سیاسی جماعتوں کو، آزاد امیدواروں کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی۔ لیکن میں اس ولاگ کے توسط سے چیف آف دا آرمی اسٹاف اور چیف جسٹس جناب فائز عیسیٰ صاحب سے میری درخواست ہے، اور میں ان کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہوں گا کہ جو اس وقت کراچی اور سندھ کے شہری حلقوں میں ہو رہا ہے، اور آزاد امیدواروں کو جو خطرہ محسوس کرتے ہیں، ایک سیاسی جماعت جن کو نوازا جا رہا ہے، جن کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ ان کو کہا گیا ہے کہ 30 سیٹیں آپ کو صوبائی اسمبلی کی دی جائیں گی، 15 سیٹوں میں آپ کو نیشنل اسمبلی میں کامیاب کرایا جائے گا، تو ان لوگوں کو پری پلاننگ جو مینڈیٹ دیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سلسلے میں وہ سو موٹو لیں۔ اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ آزاد چاہتی ہے، آزاد ہے، اور انتخابات میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے، پھر عدلیہ بھی یہ چاہتی ہے کہ ملک پہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہو، تو پھر ان لاڈلوں کو جتوانے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف کارروائی ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ اگر یہ انتخابات اسی طرح سے رہے اور یہی سلسلہ جاری رہا تو پوری دنیا میں ان انتخابات کو جو ہے کے حوالے سے جگ ہسائی ہوگی، اور ہماری انسانی حقوق کی جو جماعتیں ہیں، جو مسلسل عمران خان کی گرفتاری، الطاف حسین صاحب پر پابندی کے خلاف جو مسلسل جن کے احتجاج ہو رہے ہیں، جو زبانی طور پر یا میڈیا کے ذریعے احتجاج کر رہے ہیں، تو ان کا احتجاج صحیح ثابت ہوگا۔ تو اس سلسلے میں ہماری حکومت کو اور ہماری ریاستی اداروں کو ضرور سوچنا ہوگا۔ ناظرین، ایک خبر ہے جو بڑی اہم خبر ہے ہمارے سندھ کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے، جہاں ہمارے چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر صاحب کے وژن کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ ہماری صوبائی حکومت کی جانب سے جب چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ تارکین وطن جو غیر ملکی پورے پاکستان میں غیر قانونی طریقے سے مقیم ہیں اور وہ مختلف کرائمز میں بھی ملوث ہیں، جن کی وجہ سے وہ معیشت پر بھی بوجھ ہیں، اور ان کی وجہ سے امن و امان کی صورتحال بھی کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے، لہٰذا ان لوگوں کو ملک سے فوری طور پر نکالا جائے۔ تو اس حوالے سے اس سسٹم کے لیے اس پر عمل کرنے کے لیے صوبائی حکومت کی جانب سے 5 ارب روپے مختص کیے گئے تھے، اور وہ 5 ارب سندھ کے تمام اضلاع کے ڈی سی اور ایس ایس پیز کو مبینہ طور پر دیے گئے تھے کہ وہ ایسے لوگوں کی تلاش کریں، ایسے لوگوں کے خلاف چھاپے مارے جائیں،
ان لوگوں کو فوری طور پر گرفتار کر کے ان کے وطن واپس بھیجا جائے۔ لیکن سندھ میں جو اس وقت تک فگر آئی ہے، جب سے یہ اعلان کیا گیا ہے، تو 1153 لوگ جو ہیں وہ افغان مہاجرین تھے جن کو یہاں سے جو غیر قانونی طور پر مقیم تھے ان کو نکالا گیا ہے، اور 5 ارب روپے جو ہے یہ تمام افسران ہڑپ کر گئے۔ تو ان 5 ارب روپے کے سلسلے میں نہ تو کوئی آج تک انکوائری کی گئی ہے، اور ہمارے وزیر اعلیٰ سندھ جن پر مبینہ طور پر کرپشن کے اب الزامات لگنے شروع ہو گئے ہیں، اگرچہ وہ نگران وزیر اعلیٰ ہیں، ٹرانسفر، پوسٹنگ اور ٹھیکوں پہ ان پر الزامات عائد ہوتے جا رہے ہیں، مسلسل خبریں آ رہی ہیں۔ تو اس 5 ارب روپے کی جو خطیر رقم ہے اس پر بھی انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اور وزیر اعلیٰ صاحب اس وقت نہ تو ان سے یہ پوچھا گیا افسران سے کہ یہ 5 ارب روپے کہاں خرچ کیے گئے، اگرچہ اس وقت بھی کراچی جیسے شہر میں بہت سی افغان بستیاں اور بہت سی دوسری قوموں کے جو دو غیر ملکی تارکین وطن ہیں ان کی بستیاں آباد ہیں، وہاں غیر ملکی بھی موجود ہیں، اور وہاں وہ کرمنلز لوگوں کے اڈے بنے ہوئے، کرم لوگوں کی آماجگاہیں بنی ہوئی ہیں، لیکن آج تک ان کو جو واپس نہیں کیا گیا، اور وہ 5 ارب روپے ان افسران نے ہڑپ کر لیے۔ تو وزیر اعلیٰ سندھ سے ہماری سندھ کے لوگوں کی اپیل ہے کہ یہ جو 5 ارب روپے تھے یہ عوام کے پیسے تھے، جس طرح سے دوسرے اداروں میں کرپشن کا سلسلہ جاری ہے اس طرح سے یہ 5 ارب روپے بھی ہڑپ کر لیے گئے۔ ہمیں امید ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں وہ ماضی کی طرح کوتاہی نہیں کریں گے، اور اس سلسلے میں پوری تحقیقات کی جائے گی۔ میں چیف آف دا آرمی صاحب سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ اپنے اس ویژن کو، جس ویژن میں انہوں نے کہا تھا کہ غیر ملکی تارکین وطن کو فی الفور نکالا جائے جو غیر قانونی طور پر رہتے ہیں، ان کے ویژن کو ناکام بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور مسلسل کوشش کی جا رہی ہے۔ تو چیف آف دا آرمی صاحب کو بھی اس سلسلے میں خصوصی توجہ دینی چاہیے، اور وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی اس سلسلے میں مکمل تحقیقات کرنا ہوگی۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا ناظرین کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے بھی دعا رہیے گا۔ پاکستان